خلیل جبران کہتے ہیں کہ میں نے باتونی سے خاموشی سیکھی، شدت پسند سے برداشت کرنا سیکھا، نامہربان سے مہربانی سیکھی، اور کتنی حیرانی کی بات ہے کہ میں ان استادوں کا شکر گزار نہیں ہوں۔ کچھ لوگ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کچھ اپنے پیٹ سے، کچھ اپنی جیب سے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سنتے ہی نہیں۔ مقتول کے لیے یہی فخر بہت ہے کہ وہ قاتل نہیں۔ گہرا آدمی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور بلند خیال بلندیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ محبت صنوبر کی شاخوں کی طرح دل سے شاخ در شاخ پھوٹتی ہے۔ ایک شاخ کے ٹوٹ جانے سے باقی شاخیں مغموم ضرور ہوتی ہیں، لیکن اپنا وجود نہیں کھو دیتی، بلکہ ٹوٹی ہوئی شاخ کو پوری توانائی اور محبت سے سینچتی ہیں۔ مایوسی ہماری بصارت اور سماعت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ خلوص ہمارے تمام جذبات و احساسات کا جوہر ہے اور ہمارے اعمال و کردار کو عظمت اور وقار بخشتا ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو صرف تابوت اور جنازوں کے پیچھے قبرستانوں میں نالہ و فغاں کے لیے لب کھولتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو اس وقت بغاوت کرتی اور سر دھڑ کی بازی لگاتی ہے جب پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں کس دیا جاتا ہے۔ ہماری روح ہمیشہ اس مقام کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے جہاں ہم نے کبھی لطف و سرور کے چند پرکیف لمحات گزارے ہوں۔ زندگی ایک قرض خواہ کی مثل ہے جو ہمیں آج دیتی ہے لیکن کل کو واپس لے لیتی ہے۔ امید زندگی کا سہارا ہے۔ ہر خزاں کے سینے میں بہار کا دل دھڑکتا ہے اور ہر شب کے سینے میں مسکراتی ہوئی صبح چھپی بیٹھی ہے۔ ہر نا امیدی کے پردے میں عروج سے امید لپٹی ہوئی ہے۔ جب تم اپنی املاک کی بخشش کرتے ہو تب تو تم کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب تم اپنی ذات کی بخشش کرتے ہو وہ اصل بخشش ہے۔ جب تمہارا کنواں لبریز ہے اور پھر بھی تم کو پیاس کا ڈر ہے تو کیا اس کے معنی یہ نہیں کہ تمہاری پیاس بجھائی نہیں جا سکتی؟ کھلے ہاتھوں دینے والے کے لیے لینے والے کی تلاش ایسی مسرت ہے جو بخشش کی مسرت سے بھی زیادہ ہے۔ شباب سے بچھڑا ہوا شخص اپنے شباب کی دنیا میں لوٹ جانے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ وہ اپنے شباب رفتہ کی داستانیں یوں کہتا ہے جس طرح شاعر اپنی محبوب نظموں کو مسرور کن لہجے میں دہراتا ہے۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس کا ارتکاب رات کے اندھیرے میں کیا جائے دن کا اجالا اسے عیاں کر دیتا ہے۔ تنہائی میں کیے گئے راز جلد ہی کسی کے ہونٹوں پر آشکار ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال جنہیں بہرحال ہم پراسرار گوشوں میں مخفی رکھتے ہیں مستقبل انہیں اٹھا کے اجالے میں لے آتا ہے۔ انسانی اقدار روحانی اقدار کا پرتو ہونی چاہیے۔ روحانی اقدار کے بغیر انسانی معاشرے میں اخلاقی قدروں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جدوجہد کا اضطراب فرار کے سکون سے بہتر ہے۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والے پتنگے تاریکی میں زندہ رہنے والے چھچوندر سے کہیں اچھے ہیں۔ غار میں اگے ہوئے پودے سے پھل کی امید عبث ہے اور قفس میں اسیر بلبل سے نشیمن کی امید احمقانہ تصور ہے۔ زندگی ایک جزیرہ ہے، ایک ایسا جزیرہ جو دوسرے تمام جزیروں اور بر اعظموں سے الگ تھلگ ہے۔ تم دوسرے جزیروں کی خواہ کتنی ہی پیامبر کشتیاں بھجواؤ، کتنے ہی جہاز تمہارے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوں، تمہاری ذات ایک ہی جزیرہ رہے گی جو اپنے نظریات اور اسرار کی بھول بھلائیوں میں محصور ہے۔